سورت 40 کی سورت 51ویں آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ بہت سارے رسولوں کو یہودیوں نے قتل کیا، اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ بہت سارے انبیاء کرام ناکام ہوئے، ہے نا. قرآن یہ کہتا ہے کہ رسولوں کی جو مدد ہے اور ایمان والوں کی مدد یہ ہم ضرور کریں گے. ہمارے لیے جو روشن تاریخ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے نا. لیکن نوح علیہ السلام کی تاریخ تو وہی ہے جو ہم قرآن سے سیکھیں. وہاں پہ تو نوح علیہ السلام نعوذ باللہ ایک ناکام انسان ہے، فلان 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 تاریخ میں. مگر قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے میں اس کی جو کوئی سماجی، کوئی معاشی یا کوئی معاشرتی یا سیاسی اتنا بڑا وہ نہیں تھا مرتبہ، جتنا ابو جہل تھا، جتنا دوسرے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، طاقتور لوگ تھے، اور سب ایک طرف تھے. مگر واقعی قرآن کی بات سچی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کی مدد فرمائی. ایسے ہی مکے سے اس کو محفوظ نکالا، مدینے میں اس کو ٹھکانہ دیا، مدینے میں اس کو طاقت دی، اور اس طاقت سے پھر مکہ مفتوح ہوا، پورا عرب مفتوح ہوا، اور ساتھ ساتھ ایمان والوں کی بھی مدد کی، ایمان والوں کی بھی مدد کی. تو یہ جب صورت نازل ہوئی نا، سورہ مومن، آپ ذرا دیکھیں، پتہ نہیں یہ اصل میں مکی صورت. مکے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، مسلمانوں کو بشارت، خوشخبری دے کہ تمہاری مدد اللہ پر ہے اور اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کی بات سچی ہوئی، ثابت ہوئی. مکے میں تو بالکل آثار بھی نہیں تھے، آثار بھی نہیں تھے. مکے والے بڑے طاقتور تھے، پورا عرب ان کے خلاف تھا، آثار نہیں تھے. مگر اللہ پاک نے اپنی بات کو ثابت کی اور ان کی مدد ہوئی. اور انبیاء کرام، اور کیوں نہ اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دے، اللہ تعالیٰ حق کو کیوں مغلوب کرے. یہ جو آج مسلمانوں کی مدد نہیں ہو رہی، آج مومنوں کی مدد نہیں ہو رہی، اور قرآن کی روح سے ان کی مدد ہونی چاہیے، اور ہماری مدد نہیں ہو رہی. اب ہم کو چاہیے تک بلیم اپنے آپ کو دے دیں. ہمارا ایمان پکا نہیں ہے، ہمارا ایمان ٹھیک نہیں ہے، ہم صحیح مومن نہیں ہیں. آؤ ہم صحیح مومن بنے تو اللہ ہماری مدد. ہم نے کیا کہ نہیں جی، کس نے بولا کہ غلبہ ضروری ہے؟ کس نے بولا مدد ضروری ہے؟ یہ تو جیل ہے مسلمانوں کے لیے. یہ تو اللہ نے فرض کیا کہ کافروں کو ہم پر غالب کرے. یہ تو اللہ نے لازم کیا کہ ہمارا امتحان ہو جائے، کافر سارا دن ہم کو مارے، ہے نا. بجائے اس کا کہ اپنے اوپر بلیم کرے، اپنے اوپر بلیم کرے. یار اگر یہ بات تھی تو پھر صحابہ کرام کی کیوں مدد اللہ نے کی؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا باعث کیوں نہیں بنایا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا. مگر ہم لوگ اصل میں حقیقت کو ماننے والے لوگ نہیں. یہ کرائٹیریا، یہ ایک معیار. اگر ہماری مدد ہو رہی ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم کو قبول فرمایا، واقعی پھر ہم مومن ہیں. اور اگر ہماری مدد نہیں ہو رہی تو مقبول نہیں ہے خدا کے دربار میں. اس لیے مقبول نہیں ہے کہ پھر ہم صحیح مومن نہیں، ہم صحیح مومن نہیں. اگر ہم صحیح مومن بنیں پھر اللہ پاک ہماری مدد فرمائے گا. اور جب اللہ آپ کی معاشی مدد نہیں فرمائے گا، جب آپ کی معاشی مدد نہیں فرمائے گا تو پھر آپ تمام شعبوں میں جو ہے نا مغلوب. اور اس وقت عجیب ہے کہ ہماری معاشی مدد نہیں ہو رہی. ہم دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو ہماری مدد، یا اللہ ہماری مدد کرو. اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کر رہا کہ ہم پھر صحیح نہیں ہیں، مگر اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. بجائے کہ ہم حقیقت کا اعتراف کریں. یہ جرأت ہم میں نہیں، یہ مسلمانوں میں جرأت نہیں ہے کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑا ہے. یہ جرأت ہم میں نہیں ہے. ہر آدمی اپنی صفائی پیش کرے کہ بھائی وہ غلط ہے، میں صحیح. تو ہم دیکھیں کتنی خوبصورت. بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں مدد کریں گے. کون سی زندگی میں؟ دنیا کی زندگی میں.
اب دنیا کی زندگی میں ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ فی الحیات الدنیا، آخرت میں نا تو ہوگا، دنیا میں کیوں نہیں کر رہا؟ آپ ذرا اندازہ کریں، غزوہ احد میں ایک معمولی غلطی صحابہ کرام سے ہوئی، معمولی غلطی، وہ بھی قصدن نہیں، تو ان کی مدد نہیں ہوئی، ہے نا؟ ایک معمولی غلطی، وہ بھی قصدن نہیں، ایک اجتہادی غلطی تھی، ان کو نقصان نہیں ہوا۔ تو ہم جب اتنے بلینڈر کریں گے، اتنی غلطیاں کریں، ہماری مدد ہوگی پھر؟ مگر وہ تو مان گئے کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی، انہوں نے کوئی دلیل بازی نہیں کی، ہم تو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ورنہ اللہ کی طرف سے ایمان والوں کی مدد دنیا میں بھی ہوتا، اور ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، جب مکے میں صورت نازل وہ سب بالکل ہوا، مدینے میں باقی پورے، جب تک وہ حق پر تھے وہ غالب، جب تک وہ حق پر تھے اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اور جب وہ ادھر سے وہ پھسل گئے بعد میں، تو پھر آپ دیکھا کبھی ہلاکو خان آ رہا ہے، کبھی دوسرا آ رہا ہے، کبھی تیسرا آ رہا ہے، کبھی چوتھا آ رہا ہے۔ اور اسی طرح جب گواہ کھڑے ہوئے گے تب بھی اللہ ایمان والوں کی مدد کرے گا، یعنی دنیا میں بھی اللہ ان کی مدد فرمائے گا، آخرت میں بھی مدد فرمائے گا۔ اور اگر دنیا میں مدد نہیں ہو رہی تو پھر آخرت میں کیسا ہوگا؟ جس دن نفع نہیں دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جب ظالم معذرت کرے گی تو وہ معاف ہو جائے گا، اللہ مہربان ہے، اللہ تو بھائی اللہ تو مہربان ہے، قانون مہربانی سے چلتی ہے، قانون کی بالادستی وہ رحم سے چلتا ہے، وہ تو رول سے چلتا ہے، یعنی جو قانون ہے جو اس کو وہ تو رول سے چلتا ہے، رولز آف لا، قانون کی بالادستی وہ تو رحم پر نہیں چلتا ہے، اس میں شک نہیں کہ اللہ مہربان ہے۔ اگر وہ مہربانی ابو جہل پر دکھائے اور ابو جہل پھر سارا دن بدماشی کرے، وہ فرعون پر اپنا رحم دکھائے تو پھر وہ تو سب کو جو غلام بنایا پھر ان کا کیا ہوگا؟ اگر وہ قاتلوں پر رحم دکھائے تو وہ مقتول جو ہوئے ان کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا جی؟ اگر وہ ظالم پر رحم دکھائے پھر مظلوم اس پر کون رحم دکھائے گا؟ تو اس لیے ظالم جو ظالم ہے، جس نے حق تلفی کیا ہے کسی کا بھی، اللہ کا حق تلف کیا، کسی کا بھی حق تلف کیا، ظالم حق تلف کو کہتے ہیں جو حق تلفی کرتا ہے، جو بھی حق تلفی کرے گا کسی کا، ان کی معذرت اللہ قبول نہیں کرے گا، اور ان پر لعنت، اور ان کے لیے بدترین گر، کس کے لیے؟ ظالم کے لیے۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو حق کو تلف کرتا ہے، جو اس پر ایک چیز واجب ہے وہ اس کو تلف کرتا، کسی کا حق مارتا، اس پر ایک حق ہے وہ نہیں دیتا، یا وہ حق اللہ کا ہے یا وہ اجتماع کا ہے، جو بھی ہے وہ اس کو تلف کرتا، تو اللہ پاک کی طرف سے اس پر لعنت ہے۔ اور ابھی دیکھیں ہمارے رویوں کو دیکھیں، ظالموں کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمت سے ان کو محروم رکھ رہے، اور ہماری ساری مہربانیاں ظالموں کے ساتھ، پوری قوم جو پوری قوم ہے اس کی حمایت کس کے ساتھ ہے؟ مظلوم کے ساتھ یا ظالم کے ساتھ؟ ظالم کے ساتھ، جو ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ، اللہ ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، اور اللہ کے ماننے والے ظالم کے ساتھ کھڑے۔ اللہ کہتے ہیں اس کے لیے برا ٹھکانہ ہے، ہم ظالم کے لیے سو دعائیں کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ کتاب کا وارث موسیٰ کے بعد کون تھا؟ بنی اسرائیل۔ اب کتاب قرآن کا وارث کون ہے؟ مسلمان۔ اور وارث اگر اس وراثت میں کوتاہی کرے گا پھر قرآن کا وارث تو بھی ہم ہے، اور اس سے پہلے کتابیں وہ ان وارث تھے۔ اس کتاب میں کیا تھا؟ ہدن، اس میں ہدایت تھی، و ذکر اور نصیحت، کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، لے اولی الالباب۔ تو ابھی قرآن ہے،
قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں نصیحت ہے، مگر کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. اور ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ عقل کے خلاف. ہمیں تو بتایا جاتا ہے، بڑے بڑے مفکرین کہتے ہیں کہ بھائی اسلام کو عقل کے پیمانے پر مت پرکھو. اگر تم نے اسلام کو عقل کے پیمانے پر پرکھا تو پھر تیمم، وہ نہیں بتاتے پھر تیمم کو ادھر سے کرنا چاہیے، ادھر سے نہیں کرنا چاہیے. اگر تم نے اس کو عقل پر پرکھا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا نا. کیوں بھائی یار، عقل کو بھی تو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے نا، اس کا خالق بھی تو اللہ ہے، قرآن بھی تو اللہ کا. اور اس میں دونوں میں تو کیا منافات ہے؟ مگر ہم لوگوں کو ڈرائے کہ پھر ہم عقل سے کام ہی نہیں لیتے اور عقل کو ہم بے باور کریں. جبکہ نصیحت جو ایسے عقل والے لیتے، وہ نہ تو چاہتے کہ ہم قرآن عقل والوں کے سامنے پیش کرتے، کیونکہ دنیا کو ہینڈل کر رہے عقل والے، دنیا کو چلا رہے عقل والے. جب عقل والے قرآن کو اپنائیں گے تو یہ باقی سارے بیڑ بکریوں کے پیچھے جائیں گے. مگر ہم بیڑ بکریوں کے سامنے قرآن رکھ رہے ہیں. ہم بیڑ بکریوں سے توقع کرتے کہ وہ جا کر قرآن کو سمجھیں گے. اب ایک بچے کو دیکھیں نا، اس کو ایک چٹپٹا چیز دے دیں، ایک دم اس کو قبول کرتا ہے اپنے ذہن کے مطابق. اگر اس کو آپ صحیح چیز دے دیں اس کو قبول نہیں کرتا اپنے ذہن کے مطابق. پھر جب وہ نہیں کرتے، یہ بے عقل لوگ، چھوٹے لوگ، پھر یہ کیا کرتے؟ چٹپٹے چیزیں اس کے سامنے رکھتے. جس طرح بھی ہمارے علماء نے مسلمانوں کے حضور میں قرآن کے بجائے اپنی کتابیں رکھی ان کے ذہن کے موافق، اس پر وہ پھر شہد کی مکھی کی طرح لگے، کیونکہ ان کا جو عقلی سطح اتنا زیادہ نہیں تھا. عقلی سطح زیادہ نہیں تھا. جب عقلی سطح نہیں تھا تو قرآن تو عقل والوں کے لیے. جب ہم نے دیکھا یار یہ قرآن کو وہ نہیں کر رہے، ہم نے ان کی عقل کے مطابق پھر کتابیں بنائی. کسی نے 10 نمبر بنائے، کسی نے 3 نمبر بنائے، کسی نے 6 نمبر بنائے، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا نا، وہ چٹپٹے چیزیں. تو وہ ان کے ساتھ اب وہ اس پر جو شہد کی مکھی اس کی طرح اس پر آ گئی. کاش کہ ہم اس قرآن کو عقل والوں کے سامنے رکھتے. پھر آپ دیکھتے فصبر. ہاں یہ اچھا، یہ ایک آسان کام نہیں ہے. اللہ کی مدد آسانی سے نہیں، اگر تمہیں اسٹرگل کرنا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا انسان کے لیے ہے وہی جو محنت کرے. لیس للانسان الا ما سعى. یاد رکھنا قدرت کے جتنے وسائل اس کو حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ وہ محنت ہے. محنت کے بنا آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو وسائل ہیں وہ حاصل نہیں ہوئے گا. اے پیغمبر آپ نے پھر اسٹرگل کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے. فصبر. اور اسٹرگل جب آپ کرو گے تو دیکھیں اس کام میں تو کچھ مشقتیں آتی، کچھ تکلیفیں آتی، تو اس کو آپ نے برداشت کرنا ہے. ان وعد اللہ حق. اس میں شک نہیں کہ خدا کا وعدہ برحق، مگر حق کو جب تم غالب کرو گے باطل پر، اسٹرگل تو مانگے گا نہیں مانگے گا. واستغفر ذنبک. علماء بتاتے ہیں کہ معافی مانگتے جب اپنے گناہ. کیا رسول اللہ گناہگار تھے؟ تو کس چیز کا معافی مانگے؟ واستغفر، پس تو معافی مانگ لذنبک، اپنے گناہ کی. کون سا گناہ پیغمبر نے کیا؟ علماء بتاتے ہیں کہ بھائی بہت مشکل کام ہے، اس مشکل میں ضرور نبی علیہ السلام سے گناہ ہوئی، ضرور کوتاہی ہوئی. تو بھائی اگر ہوئی نوز بلد کوتاہی کو بتایا کون سی کوتاہی ہوئی؟ میں نے آپ کو بولا تھا استغفار، مغفر یا مغفر. میں نے بولا تھا وہ جنگ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا یہ یہاں پر یہ گردن کی اس طرف ادھر ایسا ایک لوہے جیسا ایک خود پہنتے ہیں تاکہ تلوار ان کی کندھوں پر وہ نہیں کرے نا. ادھر تو خود پہنتے، پھر ادھر اس کو مزید شولڈر بناتے. اس کو کہتے ہیں مغفر، یعنی حفاظت کی چیز، ہیلمٹ کی طرح. ہیلمٹ کی طرح وہ غفاری قوم تھا، وہ ایک مضبوط قلعے میں ہوتے تھے. تو اس کا مطلب اپنا تحفظ چاہ. اب ذنب میں نے آپ کو بولا تھا، ذنب صرف گناہ کو نہیں کہتے، ذنب دم کو کہتے اصل میں.
دم آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے. تو اے پیغمبر یہ جو پروپیگنڈا آپ کے خلاف کرتے, میں نے بار بار بولا, یہ جو کافر لوگ چونکہ یہ آپ کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ کا کردار کے سامنے بے بس. پیغمبر کا تو کردار ہوتا, اس کردار کے سامنے ابو جہل کھڑا ہو سکتا, اس کردار کو کوئی چیلنج کر سکتا. پیغمبر کا تو عالیشان اخلاق ہوتا ہے کسی بھی نبی کا. نہ اس کا مقابلہ فرعون کر سکتا ہے, نہ ابو جہل کر سکتا ہے, نہ نمرود کر سکتا ہے, نہ شداد کر سکتا ہے. پھر وہ پروپیگنڈا کرتی ہے جادوگر ہے, اس پر نوز باللہ جادو ہوا ہے, اور یہ مجنون ہے. یہ پیچھے اور سے نقل کرتا ہے نا, پروپیگنڈے کرتے. تو اس پروپیگنڈے کا آپ نے دفاع کرنا ہے, اس کو آپ نے اس کی حفاظت کرنا ہے. وہ آپ کو میدان میں کبھی شکست نہیں دے سکتے. اگر وہ آپ کو شکست دیں گے تو پروپیگنڈے پیٹ پیچھے دیں گے. تو پیٹ پیچھے جو آپ کا ذنب ہے اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں. جی, اس سے پیچھے کوشش کریں. یہ سامنے وار نہیں کر سکتا. ابو جہل میں اتنا وہ نہیں ہے ہمت کہ وہ آپ سامنے آ کر وار کریں. باطل جو ہے ہمیشہ حق کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا, وہ پیچھے سے جو ہے نا وار کرتا, پیچھے دم سے ذنب سے. تو اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں بس. نبی علیہ السلام تو گناہگار نہیں ہے یار, یا گناہگار, مگر ہمارے مولوی دلے سے کہتے ہیں ہاں کوتاہیاں ہوئی تھی فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ. بھائی پیغمبر تو معیاری انسان ہوتا ہے, وہ تو کامل ہوتا ہے, وہ تو نمونہ ہے, وہ ماڈل ہے, آئیڈیل ہے. وہ کیسا نوز باللہ اس سے گناہ ہوتا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ساتھ جو ہے نا زندگی گزار, ہر جگہ اللہ کی بڑائی بیان کر. آپ کا جو اسٹرگل ہے, سرگرمیاں, تسبیح, ایک تو تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں نا, ایک اس سرگرمی کو بھی کہتے ہیں جی, ایکٹیویٹیز, دینی ایکٹیویٹیز, جو دینی ایکٹیویٹیز اس کو بھی تسبیح کہتے ہیں. تو وہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہے صبح شام نا, وہ اللہ کے حمد کے ساتھ ہو. جتنی اللہ کی بڑائی بیان ہوگا, ان کی بڑائی جو ہے نا بے معنی ہو جائے گا, دب جائے گا. جب آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے, آپ کے ساتھی اللہ کی بڑائی بیان کریں گے, تو ان سے, ان کے دل سے ان کا خوف نکل جائے گا. اور یہ جو خوف ہے جس کے دل سے نکلا نا, وہ انقلابی بن جائے. ہمیشہ ظالم متکبر انسان وہ آپ کو خوف زدہ کرتا ہے, اور یہ انسان ہے جو خوف کھاتا ہے نا, مطلب وہ خوف جو کھاتا ہے وہ پھر کچھ نہیں کر سکتے. اور جب ہم دن رات اللہ کی بڑائی بیان کریں گے, دن رات اللہ کی بڑائی بیان کریں, صرف اللہ سے ڈریں گے, ان کا خوف پھر ختم ہو جائے گا. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغین. اب دیکھیں, اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی آیاتوں میں, قرآن کی آیاتوں میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی ایسی دلیل کے جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو, ان کے دلوں میں ایک تکبر ہے جس تک وہ پہنچ نہ سکیں گے. بس آپ اللہ کی پناہ مانگتے رہیے, بے شک وہی سب کچھ سننے دیکھنے والا. قرآن کی آیتوں سے کون جھگڑتا؟ متکبر انسان. میرا یہ اپنا وہ ہے نا, یہ تجربہ ہے. میں نے جب بھی عوام کو قرآن تو انہوں نے اس کا احترام کی, عزت کی, بحث نہیں کی. یقین جائے جب بھی میں نے عالم کے سامنے کیا, اس نے جو ہے نا میرے ساتھ جھگڑا کیا. کبھی آیات کے سامنے کوئی روایت لاتا ہے, کبھی آیات کے مقابل میں کوئی قصہ لاتا ہے, کبھی کوئی کہانی لاتا ہے, کبھی بولتے ہیں سارے مولوی نہیں جانتے قرآن کو, کبھی کیا بولتے, مگر عوام نے آج تک جھگڑ نہیں کی. یقین جائے. اور جدھر ہم نے دیکھا ہے عوام قرآن کو چونتا ہے, اس کو عزت دیتا ہے, اس کو احترام دیتا ہے. جدھر ان متکبرین کے پاس وہاں قرآن کی عزت نہیں, احترام نہیں. قرآن کبھی ادھر پڑا ہوگا, کبھی ادھر پڑا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا. ان کو اپنے علم پر ناز ہے, ان کو اپنے علم پر غرور ہے, اس لیے اپنے علم کے ذریعے وہ قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں. جو میری کتاب ہے اس کے سامنے ذکر قرآن کیا ہے؟ ہمارے جو اکابرین نے بولا ہے وہ غلط بولا, وہ میرا بزرگ غلط بولتے ہیں, وہ میرا امام غلط بولتا ہے. ابھی میں نے وہ قرآن کی آیات بھی بتایا, روایت بھی بتایا, آسمان زمین کا فرق تھا نہیں تھا, مگر اس کو چھوڑے گا.
مگر جو متکبر نہیں ہے عوام، وہ قرآن کے سامنے سر جھکائے گا، بولے گا بھائی ٹھیک بس دعا کرو ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے، وہ بحث نہیں کرے گا۔ مگر متکبر انسان بحث کرتے ہیں۔ کیا تمہارا تکبر اللہ تک پہنچ پائے گا؟ اللہ کی بڑائی کو وہ نوز باللہ زیر کرے گا؟ آج بھی تمہاری کتابیں جو ہے نا ایک ایک جگہ، اللہ کی کتاب پوری دنیا میں، جاؤ انسانوں کی کتابوں کو دیکھو، ایک شہر سے دوسرے شہر تک جاؤ، اللہ کا چاہے وہ انجیل ہے، چاہے تورات ہے، چاہے قرآن ہے، دنیا میں ہے اللہ کی کتاب۔ کیا تمہاری وہ کتاب قرآن کا مقابلہ کر سکتی؟ تمہاری بات قرآن کا مقابلہ کر سکتی؟ یہ دنیا میں دیکھو، تمہارا تکبر اللہ تک پہنچا؟ ہر گھر میں قرآن پڑھا ہوا، کیا تمہاری کتاب ہر گھر میں ہے؟ ہر مسلمان قرآن کو چنتا ہے، تمہاری کتاب کو چنتا ہے؟ ہر نماز میں قرآن پڑھی جاتی ہے، تمہاری کتاب پڑھی جاتی ہے؟ جدھر بھی سختی آتے ہیں لوگ قرآن کو اٹھاتے ہیں، تمہاری کتاب کو اٹھاتے ہیں؟ پھر جتنا تم بولو قرآن تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ مسلمانوں کے دل میں جو قرآن کا احترام ہے، اللہ والوں کے دل میں جو اللہ کی کتابوں کا احترام ہے، وہ تمہاری کتاب کا نہیں ہے۔ اللہ نے بولا۔ بس یہ کہ ان ایسے لوگ، شریر لوگوں سے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اب شریر آدمی سے کیا تم وہ کرتے ہو؟ شریر آدمی تو شریر آدمی ہے۔ اب یہ آخرت کو نہیں مانتے، دوبارہ جی اٹھنے کو نہیں مانتے، تو ان سے بولو ایک آسمان اور زمین کی پیدائش، آسمان اور زمین، زمین خود جو ہے کائنات کے مقابل میں ایک ذرہ نہیں ہے، بلکہ اپنے نظام میں زمین، اپنے نظام میں ایک ذرے کے برابر نہیں۔ یہ سورج جو ہم سے کروڑوں گنا، لاکھوں گنا بڑا، ہمارے خود اس میں ایسے اربوں ستارے ہمارے کہکشان، پھر ایسے جو ہے نا کروڑوں کہکشانے، اربوں کہکشانے، پہلے ہم لاکھوں کہتے ہیں، تو اس کے مقابل میں زمین کیسے، پھر زمین میں ایک انسان کی کیسے، مگر وہ انسان آ کر کہتا ہے کہ دوبارہ خدا مجھے کیسا پیدا کرے گا؟ تو خدا کے بندے، پہلی کائنات کو کسی نے پیدا کی، کس طرح پیدا کی؟ وہ مشکل تھا، تم مشکل، تم تو اتنی چیزوں سے پیدا ہو، تم تو ان چیزوں سے پیدا ہو، کچھ گیسیں ہیں، کچھ عناصر ہیں، تو ان کو کیسا خدا نے پیدا کیا، ان کو کیسا جوڑا؟ پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر اکثر لوگ نہیں جانتے واقعی یہ جو علم ہے نا، کائناتی علم، حیاتیاتی علم، اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ واقعی میں جو عالم ہے، جو جاہل، یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ جاہل آدمی بس بحث کرتا ہے، ایسا عجیب و غریب دلائل لاتا ہے۔ جو عالم آدمی ہوگا وہ اللہ کی بات کو سمجھے گا۔ اسی لیے آہستہ آہستہ وہ دن آ رہا ہے نا کہ اہل علم قرآن کو قبول کریں گے، اور ایک چاند ٹوڑ رہی ہے حق اور باطل کا۔ یہ جو جاہل لوگ ہیں، یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا، یہ بالکل اپنی جہالت کا سزائے بھگتیں گے اور قرآن کو اہل علم قبول کریں گے۔ وہ دن آ رہا ہے، پہلے بھی اہل علم نے قبول کیا اور ابھی بھی اہل علم اس کو قبول کریں گے، کیونکہ بہت کم ایسے لوگ جو غور و فکر کرتے۔ ایک آدمی حق کو مانتا اور حق پر عمل کرتا، ایک آدمی حق کو نہیں مانتا، حق پر عمل نہیں کرتے، برابر ہو سکتا؟ نہیں برابر ہو سکتا۔ مگر ہم لوگوں نے سب کو برابر کیا، یعنی ہمارا جو معیار ہے مسلمانوں کا، ہمارے سامنے دو آدمی آتے، ایک حق پرست آدمی ہے، عمل والا آدمی، دوسرا ہمارا بھائی ہے مگر اس کے پاس عمل نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے، ہم لوگ اپنے بھائی کو ترجیح دیتے نہیں دیتے؟ یعنی ہمارے پاس دو نوکریاں ہیں، ایک ایماندار حق پرست آدمی ہے، عمل والا آدمی ہے، اس کام کو جانتا ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں جانتا، ہم اس کو سفارش پر ترجیح دیتے۔ ہمارا جو میرٹ کا معیار ہے وہ بالکل غلط۔ اللہ نے بولا ایسا ہو نہیں سکتا۔ جاننے والا نہ جاننے والا اللہ کی جو اللہ کا معیار ہے اس پر برابر نہیں ہے۔ اور یقین جانو قیامت کی گھڑی بلا شک و شبہ آئے گی، مگر اکثر لوگ پھر بھی نہیں مانتے۔ اب واقعی
واقعی میں ایک مومن آدمی، ایک خدا والا آدمی، اللہ والا آدمی، اس کے سامنے باطل ایک طاقت کے ساتھ کھڑا ہے، اگر وہ اس جدوجہد میں اپنے رب سے مدد مانگے تو کیا اللہ اس کی مدد فرمائے گا؟ کیا خیال ہے؟ ہاں، کیوں نہیں فرمائے گا؟ دیکھو، میں پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں، میں پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں، اور پاکستان کو معلوم ہے کہ میرے لیے کام کر رہا ہوں، اور پاکستان کے لیے میں تکلیفیں اٹھا رہا ہوں اور دشمن کے نرغے میں ہوں، تو میں پاکستان سے مدد مانگتا ہوں، اور وہ مدد کر بھی سکتا ہے، پھر وہ میری مدد کرے گا نہیں کرے گا؟ کرے گا، کرے گا۔ ہاں، مگر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں آپ بحث کر سکتے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں آپ بحث کر سکتے ہو، یہ قرآن نے ہمیں بولا ہے، مگر وہ مدد کرے گا اگر آپ اللہ سے اس طریقے سے مدد مانگو جس طرح وہ طریقہ ہے، پھر ٹھیک ہے۔ یہ جو آج ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں اور ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے نا، لمبی لمبی دعائیں، ہم کہتے ہیں امریکہ ہمارا دشمن ہے، یا اللہ اس کو غرق کرو، ابھی سے نہیں، وہ جس دن جب پیدا ہوئے، سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے، اس کو غرق کرو، پاکستان کا بڑا دشمن ہندوستان، اس کو غرق کرو، سنیوں کا دشمن ایران، اس کو غرق کرو، ایران اس کا دشمن سعودی عرب، اس کو غرق کرو نا، کوئی غرق نہیں ہو رہا، یا ہو رہا ہے، مزید ترقی کر رہا ہے، اسرائیل بھی آگے جا رہا ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں اس کو قبول کروں گا۔ تو دیکھیں اللہ تو صحیح بولتا ہے نا، جھوٹ تو نہیں بولتا ہے، صحیح بولتا ہے اللہ تعالیٰ، جھوٹ تو غلط لفظ ہے، اللہ تعالیٰ تو سچ بولتا ہے۔ یہ جو دعا قبول، ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے جی ہمارا، اور بے شک جو تکبر برتتے ہیں میری عبادت سے وہ دوزخ میں جائیں گے۔